بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ جو خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ سرسوں ہے۔ اسے فارسی میں سرشف، عربی میں حرف عبیز یا خردل عبیز، سندھی میں ترانیہ، بنگالی میں ترشا، سنسکرت میں ترچیا اور انگریزی میں انڈین مسٹرڈ ریپ کہتے ہیں۔ اس کا پودا عموماً 4 سے 6 فٹ اونچا ہوتا ہے، جس کا تنا سیدھا اور جس میں بہت شاخیں ہوتی ہیں۔ پتے مولی کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ سیاہی مائل سبز، جس کو کالی سرسوں کہا جاتا ہے، اور دوسری رنگ کا زردی مائل سبز ہوتا ہے، جس کو سفید سرسوں کہا جاتا ہے۔ اس کے نرم پتوں کا ساگ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ سرسوں کے پھول بہت خوبصورت گچھوں میں زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ عموماً موسم بہار میں لگتے ہیں۔ پھلی 1.5 سے 3 انچ لمبی ہوتی ہے، جو ابتدا میں یعنی شروعات میں نرم اور سبز، جبکہ پکنے پر زردی مائل ہو جاتی ہے، جس میں تخم بھرے ہوتے ہیں یعنی بیج بھرے ہوتے ہیں، جن کا رنگ سیاہ و سرخ ہوتا ہے۔ یہ بیج گول، چکنے اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ہریانہ، دہلی، یوپی اور ہماچل پردیش میں زیادہ بوئی جاتی ہے۔ اس کا چارہ مویشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے مزاج کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ سرد تر درجہ دوم میں ہے۔ اس کے نرم پتوں کا ساگ بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ بعض خواتین ساگ کو خشک کر کے رکھ لیتی ہیں اور گرمیوں میں پکا کر استعمال کرتی ہیں۔ یہ ثقیل ہونے کی وجہ سے ریاح پیدا کرتا ہے۔ تخم سرسوں کو مقوی باہ اور مدر بول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تخم سرسوں کو کوٹ کر دودھ میں ڈال کر خوب ابالیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اتار کر منہ پر ملیں۔ 40 دن کرنے سے چہرہ نکھر کر چمکنے لگتا ہے۔ سر کی بھوسی میں سفید سرسوں سے سر کو دھویا جائے۔ صابن بالکل نہ لگایا جائے تو کچھ دنوں میں بھوسی جھڑنا بند ہو جاتی ہے۔ روغن سرسوں میں کافور ملا کر مالش کرنے سے پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کان میں سنسناہٹ کی آوازیں آتی ہوں تو اس کے تیل کو نیم گرم کان میں ڈالنے سے درد اور آوازیں دور ہو جاتی ہیں۔ باقی افعال و استعمال روغن سرسوں میں دیکھیں۔ یہ مقوی باہ و اشتہائے تخم، مضر یعنی یہ گردوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا مصلح شکر و شہد اور مصری ہے۔ اس کا بدل تخم طرح تیزک کو مانا گیا ہے۔ اس کی مقدار خوراک کے بارے میں اگر بات کریں تو تخم جو ہے اس کے بیج 3 سے 5 گرام تک استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ روغن سرسوں مقوی بدن ہے۔ بدن کو گرمی تری پہنچاتا اور موٹا کرتا ہے۔ اس کی مالش جلدی امراض کو زائل کرتی ہے۔ روغن سرسوں کو گھی کی بجائے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو مرہم میں شامل کر کے زخموں پر لگاتے ہیں۔ بیرونی طور پر خالص یا کوئی دوا ملا کر خارش کے لیے مالش کرتے ہیں۔ وجع المفاصل، درد کمر اور دوسرے دردوں کو تسکین دینے کے لیے مالش کرتے ہیں۔ آیورویدک گرنتھوں میں لکھا ہے کہ بچوں کو سرسوں کے تیل سے مالش کر کے ہلکی مالش دھوپ میں لٹا دیا جاتا ہے تو موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔
اس کی کھل سے جانوروں کا دودھ بڑھ جاتا ہے اور اچھی غذا ہونے کی وجہ سے مویشی مضبوط موٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بر صغیر میں آج تک جاری ہے۔ سرسوں کا تیل وہ چیز ہے جو بھارت میں بہت عام استعمال ہوتی ہے۔ بیشتر افراد اسے کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ سر کی مالش اور دیگر مقاصد کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دانتوں کو جگمگانے کے لیے چٹکی بھر آیوڈین سے پاک نمک لیں اور کچھ مقدار میں سرسوں کے تیل میں شامل کر لیں۔ اگر چاہیں تو چٹکی بھر ہلدی کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکسچر کو لیں اور شہادت کی انگلی سے اس سے دانتوں پر 2 منٹ تک مالش کریں۔ اس کے بعد چند منٹ کے لیے منہ بند کر کے رکھیں اور نیم گرم پانی سے کلیاں کر لیں، اور اس مکسچر کا استعمال معمول بنانے سے چند دنوں میں آپ نمایاں فرق دیکھ سکیں گے۔ دل کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ امریکن جرنل آف کیمیکل نیوٹریشن میں شائع ایک تحقیق کے مطابق کھانوں میں سرسوں کے تیل کو شامل کرنے دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم کرتے ہیں، جبکہ خون میں چربی کی سطح مستحکم رکھ کر اس کی گردش میں مدد دیتے ہیں۔ ایڑیاں پھٹنے کا مسئلہ سردیوں میں کافی عام ہو جاتا ہے، اور اس سے نجات کے لیے موم اور سرسوں کے تیل کی یکساں مقدار کو مکس کر کے یعنی برابر مقدار میں مکس کر کے گرم کر دیں، جس سے وہ گاڑھا ہو جائے گا۔ ایڑیوں کے متاثرہ حصے پر اس مکسچر کو لگائیں اور کاٹن کا کپڑا لپیٹ کر سو جائیں۔ اسی طرح سرسوں کا تیل ناخن پر لگانا اس کی سطح پر جذب ہو کر انہیں غذائیت فراہم کر کے مضبوط کرتا ہے۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے سرسوں کا تیل بیکٹیریا کش، فنگل کش اور وائرس کو دور رکھنے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کا جسم کے بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمہ کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ دوران خون بہتر کرنے کے لیے سرسوں کے تیل سے جسم پر مالش کرنا دوران خون، جلد کی ساخت بہتر ہوتی ہے، جبکہ مسلز پر دباؤ میں کمی آتی ہے۔ یہ پسینے کے غدود کو حرکت میں لا کر جسم سے زہریلے مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جلد کے لیے بہترین ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے، جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اسے جلد پر لگانے سے فائن لائنز اور جھریوں میں کمی آتی ہے، اور یہ سن اسکرین کی طرح کام کرتا ہے۔ تاہم بہت زیادہ تیل جسم پر لگانا نقصان دہ اور خارش کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ آئلی اور حساس جلد والے افراد کو اس کی مالش سے گریز کرنا چاہیے۔ ناریل کے تیل اور سرسوں کے تیل کی یکساں مقدار میں یعنی برابر مقدار کو ملا کر مالش کرنا جلد کی رنگت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ بالوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر تو بال گر رہے ہیں یا ان کے بڑھنے کی رفتار سست ہو گئی ہو تو سرسوں کے تیل کا استعمال اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں موجود بیٹا کیروٹین بالوں کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ اس کی مالش سے سر کے اندر دوران خون بہتر ہوتا ہے، جبکہ بیکٹیریا کش
خصوصیات سر کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سرسوں کے بیج کو پیس کر پیسٹ بنا کر سرسوں کے تیل میں ملا کر سر پر رات بھر لگا رہنے دیں تو اس سے بالوں کے گرنے کے مسئلے کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سرسوں پیٹ کے کیڑے مارتی ہے۔ جسمانی خارش میں سرسوں کا تیل لگانا اور سرسوں کے پتے پکانا سود مند ہوتا ہے، یعنی فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ پکا کر کھایا جائے تو یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے۔ اس کا ساگ قبض کشا اور مصفی خون ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کو اپٹن میں شامل کر کے ملنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ یہ ورموں کو تحلیل کرتا ہے، ورموں کو ختم کرتا ہے، سوجن کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں پیاز کاٹ کر ڈال لیں اور اس پیاز کو جلا لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر تیل کو چھان کر محفوظ کر لیں۔ اس طرح اس کی ہیک ختم ہو جائے گی اور جو بھی چیز پکائیں گے اس میں تیل کی بو محسوس نہ ہوگی۔ جن صاحبان کا اچار خراب ہو جاتا ہے وہ اس طریقے سے تیل کو بنا کر پھر اچار میں ڈالیں، کبھی خراب نہ ہوگا۔ عموماً چھوٹے بچوں کو سوکھڑے کا مرض ہو جاتا ہے اور بچہ دن بدن سوکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے سرسوں کے تیل سے بچے کی روزانہ ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں اور 1 گھنٹہ بعد نہلا دیں۔ 1 ماہ تک روزانہ یہ کام کرنے کے بعد بچے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ سرسوں کے بارے میں آج ہم نے آپ لوگوں کو جانکاری دی۔ اگر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔